السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عصمت جامی آفیشیل۔ ہفتہ 11 اپریل 2026 شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس وقت جب کوئی 5:30 یا 5:45 کے قریب بالآخر امریکہ اور ایران کے جو وفود پاکستان تشریف لائے وہ براہ راست مذاکرات میں مصروف ہیں جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اگر مگر کی کہانی ختم ہو چکی، یہ سب کچھ حقیقت اور عملی تصویر بن چکی ہے۔ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں، پاکستان کا جو کردار ہے، پوری دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچایا، سیز فائر کروایا اور پھر دو اہم ترین ممالک کو اسلام آباد میں بلایا، لا بٹھایا، کئی شکوک و شبہات کے باوجود، اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی فتح۔ لیکن ویلاگ میں دو بڑی خطرناک خبریں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ سعودی وزارت دفاع نے ایک بڑا اہم دعویٰ کیا ہے، اور پھر CNN نے ایران کے حوالے سے بڑی خوفناک رپورٹ ایک جاری کی ہے کہ ایران کو بڑے خطرناک ہتھیار جو ہے وہ چین دینے جا رہا ہے۔ اس خبر کا سورس کیا اور پھر چینیوں نے اس کا کیا جواب دیا، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ٹرمپ سرکار بھی دعوے کر رہے ہیں کہ آ رہی ہیں ویسلز، آپ نے ہرمز کھول دی ہے۔ تو پیرالل مذاکرات کے ساتھ ساتھ ٹرمپ ایک اور تیاری بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر طاقت کے ذریعے کیسے آپ نے ہرمز کو کھولنا ہے۔ میرے خیال میں یہ حقیقی منظرنامہ نہیں ہوگا۔ مذاکرات سے بہت اچھی توقعات ہیں، کچھ نہ کچھ برآمد ہونا ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ ایران 3 سے 4 بنیادی شرائط ہیں جن کے اوپر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ میری کچھ ایرانین صحافیوں سے، کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی ٹو انڈرسٹینڈ۔ انٹرنیشنلی جو کوریج کرنے آئے صحافی، ان کے ساتھ رابطہ ہوا، ظاہری بات ہے ان کی پلس بہتر ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ JD وینس صاحب، جن کا طیارہ انڈیا نے واپس موڑ دیا تھا کہ وہ چلے گئے، تو وہ آئے ہوئے ہیں جناب، پہلے مل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے یہ بھی کہنے دیجئے، معاف کیجیے اگر آپ کو برا لگے، کہ ہم 3-4 روز سے جب سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی تو معلومات کی بنیاد پہ عرض کر رہے تھے کہ ہوگا یہ دونوں پہنچیں گے وفد، پاکستان ان کا استقبال کرے گا۔ جو ہوا آپ نے دیکھا ہی ہے۔ استقبال کی کہانیاں پرانی ہو چکی، میں نہیں جاؤں گا اس ڈیٹیل میں کہ یونیفارم پہنی تھی نہیں پہنی تھی۔ اس کے پس منظر اسٹریٹجک ہوتے ہیں، کیونکہ ایرانین وفد میں کچھ یونیفارم میں آفیشلز بھی موجود تھے اور پھر صورتحال کا تقاضا یہ بنتا تھا۔ تو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہوگا یہ کہ یہ دونوں جب پہنچیں گے تو علیحدہ علیحدہ پاکستانی حکومت ان سے پہلے ملے گی اور پھر ان دونوں کو کہے گیا بیٹھیں۔ تو ویسا ہی ہوا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ JD وینس ہیں، شہباز شریف صاحب جناب جو فرینکنس کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن ماننا پڑے گا کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ انکریڈیبل۔ پوری دنیا کے میڈیا میں CNN، الجزیرہ، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، CBS، فاکس، حتیٰ کہ ٹائمز ناؤ، NDTV جیسے جو چینلز ہیں وہ بھی یہ فوٹیج چلانے پہ مجبور ہیں۔ نام کس کا روشن ہو رہا ہے؟ پاکستان۔ اسلام آباد ٹاک لائم لائٹ بن چکی ہے۔ میں آپ کو ویژول دکھا بھی دیتا ہوں سارے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ شاید میں آپ کو صرف JD وینس کے استقبالیے کی تصاویر دکھا رہا ہوں، لیکن یہ رہے جناب علی جو ایرانی وفد ہمارا معزز مہمان پہنچے، ان کا استقبال، اسپیکر قالیباف صاحب بیٹھے ہیں، ڈار صاحب بیٹھے ہیں۔ ایک بات قابل غور ہے کہ بیچ میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر رکھی، یہ بہت ہی معنی خیز اور قیمتی عمل ہے جو حکومت نے کیا۔ حالانکہ ہمارے کچھ یوٹیوبرز یہ ایک نئی ان کے پاس ایک مدعا آیا ہوا ہے باہر بیٹھے کہ جھنڈے جو لگے ہوئے تھے نا پاکستان میں، اسلام آباد میں، وہ استری نہیں کیے گئے تھے۔ یعنی تنقید کا لیول اگر یہاں پہنچ گیا کہ جھنڈے استری نہیں تھے، جاندی کرو پائن ایتھے کم کتے ہور چلا گیا ہے، سٹیج کہیں اور پہنچ گئی ہے، کاروائی کہیں اور پہنچ گئی ہے، آپ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک دانشور جن کا میں نے صبح ذکر کیا وہ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اوقات ہی کیا ہے، ایران تو دوحہ میں جا کے مذاکرات کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ میں عمران ریاض خان صاحب کا ذکر ضرور کروں گا، بھائی جان نے بہت اچھا رائے پہ رجوع کر لیا اپنی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا کردار بہت اچھا ہے، اس کی وہ تعریف کر رہے ہیں، جو کردار ہونا چاہیے تھا وہی ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی عوام نے بڑا دباؤ ڈالا کہ بیلنس رکھیں۔ چلیں، شکریہ آپ کا کہ آپ کو بھی احساس ہوا، لیکن یہ جتنے ہمارے باہر بیٹھے دانشور ہیں نا یوٹیوبر پہ، یہ ہمیشہ ٹرین مس کر دیتے ہیں، کسی اور چکر میں رہتے ہیں اور ٹرین مس ہو جاتی ہے، پھر تاخیر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ میں بار بار واضح کر رہا ہوں، ان کا نام لینا، ان پہ تنقید کرنا مقصود نہیں، صرف دیکھنے والوں کو یہ عرض کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، پھر سیاسی پسند ناپسند آتی ہے۔ خیر کانٹینٹ پہ آتے ہیں، کانٹینٹ بڑا جاندار ہے۔ میں نے آپ کو دکھایا یہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جناب عباس عراقچی صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی وہاں بیٹھے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات بھی، اس سے پہلے ان کی یہ دیکھیے گا کیا پرتپاک استقبال ہے، گلے مل کے جناب علی، ہاتھ دونوں تھامے ہوئے ہیں، یکجہتی کا اظہار ہے۔ ڈار صاحب نظر آ رہا ہے، ستے ہی نہیں ہوئے، اے دیکھو تسی جاگے ہوئے ہیں۔ یہ کمال کے ویژول ہیں۔ یہ استقبالی ہے جب ایرانین وفد پہنچا، اور آپ کو یاد ہے باقر قالیباف صاحب نے اندر تصاویر میں نے آپ کے بچوں کی لگائی ہوئی تھیں، ان کے بیگ رکھے ہوئے تھے کہ میں آپ کا یہ بوجھ لے کے جا رہا ہوں، تو اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔
کمال کے بھی ویژول تھے یہ بھی ابھی جو آپ نے دیکھے ہیں. خیر میں کانٹینٹ پہ آ جاتا ہوں. مذاکرات ہو چکے ہیں شروع، چونکہ یہ لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال ہے تو ہمیں بار بار ویو لاگ کرنا پڑے گا. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو ایران کے ساتھ لوگ آئے ہیں نا، اس میں 1979-80 کے آنورڈ بیچ میں جب بھی امریکہ اور ایران کی نیگوسیشن ہوئی تو یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اعلیٰ سطحی اور سب سے اہمیت کا حامل یہ مذاکرہ ہے جو ہونے جا رہا ہے بتوسط پاکستان. جناب عباس عراقچی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، اسپیکر باقر قالیباف صاحب، ایک ان کے ہیں علی باقری کانی، یہ ممبر ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے. ایک ہیں ان کے علی اکبر احمدین جو کہ سابق چیف آف سٹاف ہیں پاسداران انقلاب کے اور موجودہ سیکرٹری ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے. ایک ہیں جنرل اسماعیل احمدی مقدم، یہ فوجی کمانڈر ہیں سابق اور جو ان کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اس کے سربراہ ہیں. ایک آئے ہیں عبد الناصر حمایتی، یہ سینٹرل بینک جو ایران کا ہے اس کے مرکزی گورنر ہیں، حتیٰ کہ پروفیسر محمد مرندی چھوٹی چھوٹی داڑھی والے جو انٹرنیشنل آتے ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا وفد لے کے ایران آیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ اتنا بڑا وفد لے کے آنے کی مراد یہ ہے کہ آپ کسی ابتدائی ڈیل کی طرف نہیں جا رہے. اتنا بڑا وفد کا آنا اور وہاں سے وائس پریزیڈنٹ کا آنا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حتمی ڈیل کے اوپر بات کرنے آ رہے ہیں. اسی لیے گورنر بھی لے کے آئے ہیں اپنے مرکزی بینک کا، اپنے ساتھ پروفیسرز بھی لے کے آئے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے لوگ بھی لے کے آئے ہیں، این ڈی یو کے لوگ بھی لے کے آئے ہیں، اسپیکر بھی لے کے آئے ہیں، وزیر خارجہ بھی لے کے آئے ہیں. تو وہ تمام شعبہ جات جن کے اوپر شرائط یا نکات آپ نے رکھنے ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. یہ سب سے اہم خبر ہے. اور میں دیکھ رہا تھا نیو یارک ٹائم بتا رہا ہے کہ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ فل اتھارٹی ٹو میک اینی ڈیسیژن ان پاکستان، ان کو تفویض کی ہے یہ اتھارٹی جناب مجتبیٰ خامنئی نے، اور کہا ہے کہ وہ تہران سے مشورے کی بجائے ان کو پورا انہوں نے اختیار دیا کہ وہاں بیٹھ کے وہ فیصلے کر سکتے ہیں. اسی لیے اتنا بھاری بھرکم وفد آیا ہوا ہے. اور پھر اس نے لکھا کہ ایرانز ڈیلیگیشن ہیز ناٹ کم ٹو اسٹون وال، دے ہیو کم ود فل اتھارٹی، پوری مکمل اختیار کے ساتھ آئے. ٹرمپ سے پوچھا گیا تو ٹرمپ کے دعوے آپ کو بہت دلچسپ ہوتے ہیں. آج کل وہ دعوے کر رہا ہے کہ کشتیاں ہماری وہاں پہ آ رہی ہیں، قیمتی تیل بھی ہمیں مل رہا ہے. امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ نے ہرمز سے گزرے بھی ہیں امریکی ٹینکرز. لیکن یہ وہ تیاری ہے جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ وہ مذاکرات کے ساتھ دباؤ بڑھا رہے ہیں پبلک پرسیپشن کے لیے کہ اگر مذاکرات آپ نے کامیاب نہ کیے تو ہم زبردستی آپ نے ہرمز کھلوانے کے لیے تیار ہیں. ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے. پہلے بھی 40 دن گزر گئے تھے تب تو کھلی نہیں جا سکی تھی، اب کیا کھلی جائے گی. اس نے کہا I will let you know in a very short period of time، اور یہ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا مذاکرات کی کہانی کیا نکلتی ہے. سوال پوچھا تھا اس سے کیلی مائر نے جو کہ نیوز نیشن کی وائٹ ہاؤس کی کورسپونڈنٹ ہے، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا. جے ڈی وینس کے لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ انتہائی اہم ہے اسٹریٹجیکلی پولیٹیکلی. 41-42 سال عمر، اوہایو سے تعلق اور نائب صدر ہیں. ٹرمپ تاریخ کی کم ترین ریٹنگ کے ساتھ موجود ہیں. آگے مڈ ٹرم آ رہا ہے، کئی ایک چیلنجز ہیں. تو جے ڈی وینس اگر ان مذاکرات سے کامیاب نکلتا ہے، کوئی ایسی ڈیل لے کے جاتا ہے تو اس کا مستقبل ہو جائے گا روشن. یہ ریپبلکن کی جانب سے صدارتی امیدوار کا ایک بڑا اہم اور ایک معقول ترین شخص بن جائے گا. مارکو روبیو فیوریٹ ہے لیکن وہ پیچھے چلا جائے گا. اور ٹرمپ کے خلاف تو آپ کو پتہ ہے نا ڈیموکریٹس ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں 25ویں ترمیم کے، ہی از ناٹ فٹ ٹو سرو. یہ ہے وہ مدعا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پھر میں نے جینیفر جیکبز کو دیکھا جو سی بی ایس کی کورسپونڈنٹ ہیں. ان میں سے کئی صحافیوں کے ساتھ میں براہ راست رابطے میں بھی ہوں، کچھ کا نام لے سکتا ہوں کچھ کا نہیں. تو انہوں نے تو سی بی ایس والی نے تو خود لکھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس میں ایران کے جو اسپیکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو انٹرڈ انٹو ٹاکس ود ہوپ ود گڈ انٹینشن بٹ کیوریس. اسی طرح سے جو جے ڈی وینس ہے اس نے کہا کہ صدر نے مجھے مکمل اختیار دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں گڈ فیتھ کے ساتھ کہ اس میں سے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. کلیش رپورٹ نے رائٹرز کا حوالہ دے کے یہ کہا تھا کہ مجمد اثاثے جو ایران کے ہیں وہ بحال کرنے کی اتفاق کیا ہے امریکہ نے. فوری طور پر یہ خبر آئی. پھر میں نے دیکھا کہ وہیں سی بی ایس کی نمائندہ نے جینیفر جیکب نے دوبارہ اس کی اطلاع دی کہ نہیں یہ خبر درست نہیں ہے، امریکی حکام اس کی تصدیق نہیں کر رہے. آئی تھنک اٹ واز ٹو ارلی. لیکن وہ جو پوزیشن ہے ایران کی میں پہلے واضح کر دوں، وہ 3 سے 4 بنیادی مطالبات جس کے اوپر میری انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے کہ ایران کمپرومائز نہیں کرے گا کم وٹ میں، وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ جو نان نیگوشیٹیبل ہوں گے معاملات. آبنہ ہرمز پر جو فل ساورینٹی ہے، مکمل جو اختیار ہے ایران کا وہ تسلیم کیا جائے. ایک نیا نظام جو ایران رائج کرنا چاہ رہا ہے، ایک تو وہ ہے. نمبر 2 جو مجمد اثاثے ایک عرصے سے ایران کے اوپر پابندیاں لگنے کی وجہ سے ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں وہ کھولے جائیں جو ان کا حق ہے بنیادی. نمبر 3 کہ ڈیوریبل سیز فائر ہمیں چاہیے، مستقل جنگ بندی چاہیے. اور نمبر 4 جو جنگ ہوئی ہے اس کی تلافی کی جائے.
اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوہری ہتھیار اور دیگر، اس کے اوپر تو ایران 90% اس سے پہلے مذاکرات پہ بھی مان چکا ہوا تھا۔ ایک اور نقطہ جس کے اوپر ایران بات نہیں کرے گا، میزائل رینج کم کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس حق دفاعی نہ رہا، اسرائیل حملہ کرے تو آپ کی رینج کم کر دی تاکہ آپ اٹیک ہی نہ کر سکیں۔ تو یہ 3-4 نکات ہیں جس کے اوپر ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب میں آپ کو 2 چیزیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اسامہ بن جاوید جو ہیں الجزیرہ والے، یہ بتا رہے ہیں کہ وی آر ہیئرنگ فرام سورسز دیٹ دیر ہیز بین سم پروگرس میڈ آن بیسک کنڈیشنز انکلوڈنگ آن دی نیڈ فار اے سیز فائر ان لیبنان۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی، کہ اگر اس مذاکرات کے دوران ابتدائی طور پر لبنان میں بھی سیز فائر کے اوپر اتفاق رائے ہو رہا ہے، تو آئی تھنک دس از انکریڈیبل۔ یعنی یہ پاکستان کے توسط سے ایک اور اہم مدعا جس کے اوپر اسرائیل نہیں مان رہا، ان کا وزیر اعظم نہیں مان رہا، بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات تو کریں گے، اگلے ہفتے منگل کو ہونے وہ مذاکرات ویسے لبنان کے ساتھ براہ راست۔ لیکن اسامہ بن جاوید الجزیرہ والے یہ میرے شو میں بھی آئے تھے، سنو میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ ابتدائی طور پر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں بیسک کنڈیشنز جو تھیں ایران کی، یہ پہلے دن سے تھی کہ یار یہ سیز فائر کا حصہ تھا ایران لبنان۔ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹویٹ آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی، اور اس کو پھر ریپوسٹ بھی کیا تھا ٹرمپ نے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہٹ درمی اسرائیل کی تھی۔ تو یہ بہت بڑی سکسیس ہے، بہت بڑی سکسیس ہے میرے خیال میں ابھی تک کی۔ اثاثے اگر بحال ہو جاتے ہیں، لبنان سیز فائر کر لیتا ہے، تو میرا خیال ہے پری ریکوزٹ اس کے مکمل ہو جائیں گے، اسلام آباد اکارڈ کی دستخط سرمنی کا آپ انتظار کریں۔ یہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایران کا طیارہ کیسے آیا، اس کے پیچھے پاکستانی ایئر فورس کیسے گئی تھی، اس کا ٹرانسمیٹر بند تھا۔ وہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، ان کو اپنے اسکاٹ کر کے اپنے حصار میں لے کے جانا، مہمان آ رہے ہیں، خدشہ ہے سیکیورٹی کا، تو وہ بڑی باریک کارروائی تھی پاکستانی ایئر فورس کی، جس طریقے سے جو ہمارے معزز مہمان ایران سے آ رہے تھے، بڑا شاندار وہ کارنامہ تھا۔ تو یہ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا بھی میں نے ایک ٹویٹ دیکھا ہے، رکھا ہوا جی آپ نے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں۔ وہ بڑا اچھا ٹویٹ ہے مجھے لگا، لیکن اس میں مجھے لگا کہ لکھنے والے سے پورا یعنی دل جمعی سے اور خوش اسلوبی سے وہ بات نہیں کر سکے، ظاہری بات ہے ان کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ دیکھیں جو ان کا ٹویٹ ہے جو آج انہوں نے بالآخر ٹویٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جاری امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دلی طور پر دعاگو ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ یہ اہم مشاورتیں مثبت اور باہمی طور پر مفید نتائج کی حامل ثابت ہوں گی، جو کہ نہ صرف امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات کو آگے بڑھائیں گی، بلکہ پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کو بھی مضبوط کریں گی اور پورے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کا باعث بنیں گی۔ ویل ڈن سر، جہاں پہ کریڈٹ بنتا ہے دینا چاہیے، لیکن وہ کیا ہے شعر، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، منیر نیازی والی کہانی۔ جینیفر جیکبز کے ٹویٹس بھی ہیں، میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، لیکن 2 خبریں میں نے ابھی آپ کو دینی ہیں۔ ایک خبر یہ دینی ہے سی این این کی، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ایکسکلوسیو ہے سی این این کی۔ سی این این یہ مانتا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ چائنا پریپیئر کر رہا ہے ویپن شپمنٹ ٹو ایران سیز فائر کے دوران ہی۔ سورسز سے 3 بڑے اہم ان کے کورسپونڈنٹ ہیں جن کی یہ خبر چھپی ہوئی ہے کچھ 6-7 گھنٹے پہلے، کہ نیا فضائی نظام دے رہا ہے، اور اس کو یہ امریکہ اشتعال انگیزی سمجھ رہا ہے، اور اس جنگ بندی کے بیچ میں یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اس جنگ بندی کے بیچ میں اسرائیل اور امریکہ بھی تو تیاری کر رہے ہیں نا۔ اگر امریکہ بلڈ اپ کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں تیاری، یہ مذاکرات ناکام ہوں تو ہم پھر طاقت سے کھلوائیں گے، تو پھر ایران کا بھی حق ہے۔ لیکن چینی جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن میں، اس کے ترجمان کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی ایران کو ایسی ٹیکنالوجی ہم فروخت کر چکے ہیں جو ہتھیار بنانے میں مدد دیتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم عالمی قوانین کے برعکس کوئی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ جو خبر میں نے آپ کو ابھی دینی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ وزارت دفاع ہے MOD منسٹری آف ڈیفنس گورنمنٹ آف KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ، یہ فرماتے ہیں کہ منسٹری آف ڈیفنس اناؤنسز دی ارائیول آف اے ملٹری فورس فرام دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایٹ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس ان دی ایسٹرن سیکٹر under the joint strategic defense agreement signed between the 2 brotherly countries. The Pakistani force consists of fighters and support aircraft belonging to the Air Force with the aim of enhancing joint military coordination, raising the level of operational readiness between the armed forces of the 2 countries and supporting security and stability at both regional and the international level. کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو بڑے اہم مہمان تشریف لائے تھے سعودی وزیر خزانہ، وہ کوئی معمولی دورہ نہیں ہے، غیر معمولی دورہ ہے، چاہے وہ UAE کے شیوخ کے پیسے واپس کرنے ہوں، ان سے مزید لینے ہوں، ان کے ساتھ تعلقات تگڑے ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے ہماری بات سنی، ایران نے بھی سنی۔ اب یہ جو وزارت دفاع کا دعویٰ ہے، اس کی میں صرف انگریزی پڑھ سکتا ہوں، ترجمہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے اس کے تحت پاکستانی جو حکام ہیں، فورسز ہیں،
ملٹری وہ پہنچے ہیں کنگ عبدالعزیز ایئر بیس ان دی ایسٹرن سیکٹر. اس کے اوپر اب حکومت پاکستان کے موقف کا انتظار رہے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جنگ بندی کے دوران یہ تعلقات کی مضبوطی، اسٹریٹجک جو تعاون ہے اس کے مظہر کا اظہار ہے، نتھنگ ایلس اینڈ نتھنگ لیس. جو اختلافات جہاں ہو سکتے ہیں نا اس معاملے میں، میرا خیال ہے لبنان والی اگر آپ نے کہانی پوری کر لی تو وہ سب سے بڑا کنسرن تھا، کیونکہ اسرائیلی مان رہا تھا سیز فائر کے لیے. دوسرا، جوہری ہتھیاروں پہ ایران ولنگ تھا پہلے بھی. تیسرا، میزائل رینج کا ہے، اس کے اوپر وہ کبھی ایران معاملہ فہمی نہیں کرے گا. اور آبنۂ ہرمز والا معاملہ اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے. اچھا، اس میں نے دیکھا ہے CNN کی خبر تو میں آپ کو دے چکا ہوں، اس بندے کا میں نے ذکر ضرور کرنا ہے، اور معاف کیجیے گا اگر آپ مائنڈ کریں. NDTV کا یہ پنڈت ہے ویسے کشمیری، آدتیہ راج کول، جس کو میں اکثر کہتا ہوں آدتیہ راج چول، کہتا ہے جی ہاؤ ڈینجرس از اٹ ٹو بی ان پاکستان فار این امریکن لیڈر، کہ جی ڈیلیگیشن آ رہا اور ساتھ ایئر فورس لگانی پڑی طیارے، کہ بڑا ڈینجرس ہے پاکستان میں آنا، اس لیے اس کو ساتھ لگائے ہیں طیارے. یعنی اگر کوئی نیچ اور چول ہونے کی کوئی آخری حد ہوتی تو یہ کم بخت جو ہیں یہ اس کے درجے سے بھی نیچے ہوتے، پاتال میں کہیں ہوتے. اب یہی بدبخت رپورٹ کرنے کو مجبور ہو پڑا ہے کہ JD وینس بھی آ گیا جو کہہ رہا تھا نہیں آ رہا، ایران بھی آ گیا جو کہہ رہا تھا وہ بھی نہیں مان رہے، اب یہ رپورٹ کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے فتح، یہ ہوتا ہے آپ کا جو عالمی قد کاٹ ہے. لیکن اس کی یہ خباثت چیک کریں، یعنی اگر کوئی مہمان آ رہا ہے اور اس کو آپ کی ایئر فورس اسکارٹ کرتی ہے تو یہ تو ایک آنر کرنا ہوتا ہے، یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، یہ ایک نارم ہے کسی بھی مہمان کو استقبال کرنے کی. اس میں غلط کیا ہے؟ ناقابل فہم یہ کہانی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، اور عجیب و غریب کہانی ہے. بہرحال ایک سابق امریکی سفیر تھے، وہ آئے ہوئے تھے انڈین چینل کے اوپر، کھڑکا کے رکھ دیا انہوں نے، کیونکہ بچوں والی باتیں مت کریں، یہ فضولیات ہیں جو آپ بکواس کر رہے ہیں. مجھے ابھی تک کے لیے اجازت اس لیے دیجیے کہ یہ لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے. جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو مذاکرات جاری ہیں. ٹیک اوے یہی ہے کہ لبنان کی کہانی کے اوپر، سیز فائر کے اوپر اتفاق رائے ہے، اثاثے منجمد بحال کرنے کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سو آئی ایم ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ریئلی ریئلی گڈ. یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا اسلام آباد ٹاک اور پاکستان، ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری خبر ہے آج پوری دنیا میں؟ السلام علیکم.